وشاورہم فی الامر، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ لیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے، جس میں فرمایا گیا تھا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ پھر بیان چل رہا تھا فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان کو معاف کر دیں، اور نہ صرف معاف کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ تو پھر معافی کے ضمن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوٹی آف ورچو یا گریشیسنس کے جس مرتبے کے اوپر فائز کیا تھا، اس کی ضمن میں کئی واقعات بیان ہوئے اسی آیت کے اندر، اسی آیت کی تفسیر میں۔ اور ایک جگہ جیسے کہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اتنی مرتبہ استغفار کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں ضرور اس کی اتنی مرتبہ جو ان سے استغفار کر دیتا، اور ان کے لیے استغفار کریں۔ آگے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیں، اہم کاموں میں مشورہ لیں۔ اب اس آیت اور پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں پر نرمی اور شفقت کا بتدریج آہستہ آہستہ حکم فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے اللہ پاک نے خود بھی فرما دیا کہ غزوہ احد کے اندر جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ محبوب آپ بھی معاف فرما دیجیے، آپ تو ہیں ہی معاف کرنے والے۔ تو پہلے آپ کو یہ حکم دیا کہ جنگ احد میں جن مسلمانوں سے جو تقصیر ہو گئی آپ اس کو معاف کر دیں، اور پھر یہ حکم دیا کہ آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں اور شفاعت طلب کریں ان کے لیے، اور پھر جب وہ اس درجے پر پہنچ جائیں، مضبوط ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور یہ لوگ ضروری معاملات کے اندر مشورہ دینے کے قابل ہو جائیں، تو پھر آپ ان سے اپنے ضروری جو امور ہیں ان میں مشورہ بھی کریں۔ تو پھر جب وہ لوگ مشورہ دینے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ ان سے مشورہ بھی لیں، ضروری کاموں کے اندر ان سے آپ مشورہ لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان سے مشورہ لے، کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے، تو مشورہ کرنے کی پھر برکت یہ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کام کا ارادہ کرے اور کسی مسلمان سے مشورہ کرے کہ یار بتاؤ یہ کام کیسا رہے گا، یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، تو پھر جب وہ مشورہ کرتا ہے کسی مسلمان سے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو صحیح کام ہوتا ہے، درست کام ہوتا ہے، اس کی ہدایت
عطا فرما دیتا ہے. یہ ایک روایت ہے. یعنی یہ مشورے کی برکت ہے کہ اپنے کاموں کے اندر مشورہ کرنے والا بندہ جو ان سے ہے وہ نہ تو بدبخت ہوتا ہے اور نہ ذلیل ہوتا ہے. مشورہ کرنے والا جو شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کو درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے. اب عرب کے جو سردار تھے ان سے جب کسی اہم معاملے کے اندر وہاں کا رواج تھا کہ مشورہ نہ لیا جاتا تو ان کو یہ بات اچھی نہیں محسوس ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ یار ہم اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہیں اور ہم سے مشورہ نہیں مانگا گیا اتنے اہم کام کے اندر. اسی طرح آپ دیکھیں غزوہ احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بزرگ یعنی زیادہ عمر رسیدہ لوگ تھے ان سے بھی اور نوجوانوں تک سے مشورہ لیا اور نوجوانوں نے کہا کہ باہر نکل کر جن سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. گو کہ انہوں نے بعد میں معافی بھی مانگی کہ نہیں جو مشورہ باقی سب لوگوں نے دیا ہے ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر یہ فرمایا کہ نبی کی شان نہیں کہ جب وہ ہتھیار بند ہو جائے تو پھر اپنے ارادے کو تبدیل کر لے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں کے اندر صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے. تو ہر صحابی اپنی اپنی استطاعت یا سوچ اور ذہن کے مطابق مشورہ دیتا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرضی مبارک تھی کہ وہ اس کا مشورہ قبول کر لیں یا اس کا مشورہ جو ان سے قبول کر لیں. تو ان کو ان سرداروں کو اب وہ سردار بھی جو ہیں آہستہ آہستہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے جن سے. مگر ان کے رسم و رواج کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی اہم کام کے اندر ان سرداروں سے مشورہ نہ لیا جاتا تو ان کو برا محسوس ہوتا کہ ہمیں مشورے میں کیوں نہیں شامل کیا گیا کہ ہم بھی کوئی مشورہ دیتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اہم جو جنگی معاملات ہیں ان میں آپ ان سے مشورہ کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نہ صرف ان کی دلجوئی ہوگی بلکہ ان کی قدر افزائی بھی ہوگی. اس لیے آپ ان سے مشورہ کریں. اچھا، اب حسن بصری اور ضحاک نے یہ بیان کیا ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں کی وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن معاملات میں مشورہ کرتے تھے؟ جن معاملات کے اندر وحی نازل نہیں ہوئی. مگر جن معاملات کے اندر وحی نازل ہو گئی کہ اس کام کو ایسے کرنا ہے تو بس پھر وہ کام ویسے ہی کرنا ہے اس میں مشورہ نہیں کرتے تھے. مگر جن کاموں میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ مشورہ کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا. تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو اچھا تو جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں کی ان میں آپ کو اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا. اب اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ان کے مشورے کی حاجت ہے. آپ نبی تھے، رسول تھے، نبیوں کے سردار تھے، اللہ کے محبوب تھے. ایسا نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ان کے مشورے کی ضرورت تھی، نہیں، بلکہ یہ ایک تعلیم تھی کہ دنیاوی کاموں میں کسی کام کے کرنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لینا چاہیے جن سے. تو ان کو ایک تعلیم دی جا رہی تھی مشورے کی تو تاکہ ان کو مشورے کی فضیلت کا علم ہو اور آپ کے بعد آپ کی امت مشورہ کرنے میں آپس میں ایک دوسرے کی اقتداء اور اتباع کرے. اچھا، امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن غنم سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے فرمایا اگر تم دونوں
کسی مشورے پر تم دونوں کی رائے ایک ہو جائے، کسی مشورے پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق آپ کی روایت، آپ کی جو مشورے کے اوپر جو رائے ہے وہ ایک ہو جائے، تو میں بھی تمہاری مخالفت نہیں کروں گا، یعنی تمہارے مشورے پر عمل ہوگا اگر تم دونوں کی رائے ایک ہو جائے جون سے۔ تو ایک حدیث میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی لکھتی ہیں کہ حضرت سہل بن سعد السعدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو بندہ مشورہ لے وہ بدبخت نہیں ہوتا، اور جو بندہ اپنی رائے سے کام کرنے والا ہو اور دوسروں کے مشورے سے وہ چلنے میں آر سمجھتا ہو یا دوسروں کے مشورے پر نہ چلتا ہو، اپنی رائے سے، اپنی ہی رائے سے کسی سے مشورہ لینے کو وہ ضرورت ہی نہ سمجھتا ہو، وہ صرف اپنی رائے کے مطابق چلنا جانتا ہو، وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پھر مشورے کی کتنی اہمیت ہے، مشورے کی کتنی اہمیت ہے کہ جو بندہ مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور جو مشورہ نہ لے وہ نیک بخت نہیں ہوتا، جو مشورہ نہ لے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مشورہ جو ان سے وہ اس کی کتنی ضرورت ہے مشورہ لینے کی۔ ہاں، یہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تمہیں ایسی چیز بتائے گا جس میں وہ خود بھی زیادہ تر کامیاب رہا ہوگا۔ کیوں؟ مشورہ بھی ایک امانت ہے، اگلے کو صحیح مشورہ دینا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو امام بخاری نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ جو ہیں وہ جائز کاموں میں امین لوگوں اور علماء سے مشورہ لیا کرتے تھے، ائمہ کرام جن سے۔ اور سفیان ثوری نے کہا مشورہ جن سے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی متقی اور ایمانت دار شخص سے مشورہ لیا جائے۔ 10 لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یار یہ اس میں بڑا متقی شخص ہے، یہ بڑا پرہیزگار آدمی ہے، یہ بڑا ایمانت دار آدمی ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، یہ رزق حلال کمانے والا ہے، اس کے پاس علم اور اللہ کا فضل ہے، تو پھر دوسروں کو چھوڑ دیں، اس سے مشورہ لیں آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جس پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، جو ایمانت دار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو چھوڑ کر ایک ایسا بندہ، بھلے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، حرام کمائی بھی کھاتا ہے، اور اس طرح کی چیزوں میں بھی، مطلب اس سے آپ مشورہ لیں؟ نہیں۔ تو سفیان ثوری نے کہا کہ مشورہ جن سے متقی اور امانت دار شخص سے لینا چاہیے۔ تو حسن بصری نے کہا کہ خدا کی قسم، جو لوگ مشورہ کرتے ہیں، جو لوگ مشورہ کرتے ہیں، امام حسن بصری نے فرمایا، اور قسم کھا کر انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جو لوگ مشورہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحیح حل کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، صحیح حل کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ اچھا، اب سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں جیسے اذان کا وہ معاملہ لکھا ہوا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب شروع میں تو تھے تھوڑے سے نمازی جو جماعت کے وقت کہ اب مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے، وہ خود ہی سے اکٹھے ہو جاتے، مسجد میں جماعت کے وقت خود سے کھڑے ہو جاتے، اکٹھے ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے۔ لیکن جب
نمازیوں کی تعداد بڑھی تو اب ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ بھئی اب مسجد میں جماعت ہونے والی ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جماعت اب کھڑی ہونے والی ہے، تو اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر یا سن کر تو سب لوگوں کو، اہل علاقہ کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے، ساروں نے اکٹھے ہونا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور حضور نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ کرام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ بھی بتاؤ آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے؟ تو اپنی اپنی رائے دو، اپنا اپنا مشورہ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا۔ تو خیر کسی نے مشورہ دیا، ایک صحابی نے مشورہ دیا، ان کا یا رسول اللہ کہ جب نماز کا وقت آئے نا تو ایک جھنڈا اونچا کر کے لہرایا جائے تو لوگ دیکھ لیں گے کہ اب جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، مسجد میں جماعت کا وقت ہو گیا، سارے مسجد میں کھڑی ہو جائیں گے۔ تو سب لوگ اس کو دیکھ کر مسجد میں پہنچ جائیں گے جماعت کے ساتھ نمازیوں نے۔ ایک نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم بھی یہودیوں کی طرح بغل بجایا کریں، جسے سن کر جب اس کی آواز لوگوں تک پہنچے گی تو لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اچھا، ان کی رائے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، فرمایا ہوا من امر الیہود، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ناقوس پھونکا جائے جون سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بھی پسند نہ آیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہوا من امر النصارى، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے جون سے، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک اور صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب نماز کا وقت ہو نا تو کسی اونچی جگہ کے اوپر آگ روشن کر دی جائے تو اس کے شعلوں کو دیکھ کر نمازیوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اچھا نہیں لگا۔ حضور نے فرمایا نہیں، ذالک للمجوس، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے جن سے۔ اچھا، حضرت عمر فاروق بھی یہ سب تجویزیں سنتے رہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص جب نماز کا وقت ہو تو بلند آواز سے اعلان کر دے، اونچی آواز سے اعلان کرے، یعنی کہ نماز کا وقت ہو گیا جن سے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور انہوں نے کہا بلال اٹھو اور لوگوں میں نماز کے وقت کا اعلان کرو۔ اچھا، مگر اب جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ مشورہ کر رہے تھے تو اس مجلس کے اندر عبداللہ بن زید بھی موجود تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں اس معاملے کے اندر کہ نماز کے لیے کوئی اسپیسیفک انڈیکیشن یا سائن ہونا چاہیے جس سے نمازیوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے مسجد میں اور سب لوگ وہاں پر کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، وہ سارا دن اسی بے چینی میں خود بھی رہے حضرت عبداللہ بن زید، اور رات کو جب سوئے تو بستر پر یہی سوچتے سوچتے کروٹیں بدلتے سو گئے۔ تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس نے 2 سبز رنگ کی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید نے اس شخص کو خواب میں کہا اے خدا کے بندے، کیا تم یہ ناقوس بیچو گے؟ تو اس نے خواب میں پوچھا عبداللہ بن زید کو کہ تم کیا کرو گے اس ناقوس کا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے۔ حالانکہ صبح کے مشورے میں اس مجلس میں وہ خود بھی موجود تھے جب حضور نے اس رائے کو پسند نہیں کیا تھا، تو ہم اس کے ذریعے لوگوں کو، مگر یہ خواب تھا، ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، تم یہ ناقوس مجھے دے دو۔ تو وہ شخص جو تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں اگر اس ناقوس سے زیادہ اچھا طریقہ بتا دوں، اس ناقوس سے زیادہ اچھا طریقہ، تو انہوں نے کہا بڑی نوازش ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرو۔ اس شخص نے ان کو کہا
حضرت عبداللہ بن زید کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرو کہ آپ لوگوں کو نماز کی طرف دعوت اس طرح دیا کریں، اور نماز کے وہ جو الفاظ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد آخر نماز تک اس نے دہرائی۔ اچھا، عبداللہ بن زید کہتے ہیں میری آنکھ کھلی جب صبح ہوئی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا خواب سنایا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو وہ رات ہی کو آدھی رات کے وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آج رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک بندے کو میں کہہ رہا ہوں یہ ناقوس بیچ دو، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس سے اچھا طریقہ بتاتا ہوں، تو یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ یہ سچا خواب ہے۔ اور حضور نے حضرت بلال حبشی کو یہ فرمایا کہ جاؤ اور اس طرح جو ان سے یہ اذان جو ان سے دو۔ تو حضرت بلال حبشی کے ساتھ پھر حضرت عبداللہ بن زید گئے، وہ بولتے گئے اور حضرت بلال حبشی نے ویسے ہی اذان دی۔ خیر پھر حضرت عمر فاروق بھی آئے، انہوں نے جب آواز سنی نا کہ کوئی یہ بول رہا ہے تو وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے دوڑے اور حضور کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اور مبعوث فرمایا، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، میں نے بھی اسی طرح کا۔ یہ معاملہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم امور کے اندر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں، اور اب جب وہ اس قابل ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں اب وہ مشورہ دینے کی، تو آپ ان کے لیے اہم کاموں میں اب آپ ان سے مشورہ لیں، مشورہ لیں۔ تو اس کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے جیسے کہ جو مشورہ لینے والا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور مشورہ نہ لینے والا جو ہے وہ نیک بخت نہیں ہوتا۔ تو یہ فرمایا وہ شاورہم فی الامر، اور اہم کاموں میں محبوب آپ ان سے مشورہ کریں۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔